حوض کوثر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مرحمت ہوا، آپ کو عطا کیا گیا، حق ہے، یہ واقعی درست ہے۔ اس حوض کی مسافت پیمائش 1 مہینے کی راہ ہے۔ 1 مہینے تک چلتا رہے، جتنا وہ سفر طے کرے گا 1 مہینے کی مدت میں، اتنی لمبی اس کی پیمائش ہے۔ اس کے کناروں پر موتی کے قبے ہیں، گنبد نما، گنبد ہوتا ہے نا گنبد، اس طرح کے قبے بنے ہوئے ہیں، چاروں گوشے برابر۔ اس کے چاروں گوشے کیا ہے؟ برابر، یعنی زاویہ قائمہ، یہ جیومیٹری کی ایک اصطلاح ہے۔ لمبائی بھی برابر اور چوڑائی بھی برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر لمبائی بالفرض 6 انچ ہے تو چوڑائی بھی کتنی ہوگی؟ 6۔ لمبائی اگر 5 انچ ہے تو چوڑائی بھی کتنی ہوگی؟ 5۔ تو دونوں برابر ہیں۔ اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشک کی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ پاکیزہ۔ اس پر برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ۔ اور اس پانی کی کیا شان ہے کہ جو اس پانی کو پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اب پیاسا تو نہیں ہوگا لیکن بار بار لذت کے لیے پیتا رہے گا، پیاس بجھانے کے لیے نہیں پیے گا، اب کس کے لیے پیے گا؟ لذت کے لیے پیے گا۔ اس میں جنت سے 2 پرنالے ہر وقت گرتے ہیں، ایک پرنالہ سونے کا، دوسرا چاندی کا۔ یہ ایسا عظیم الشان حوض کوثر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیا گیا ہے۔ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گناہگار امتیوں کو اپنے دستہائے مبارک سے، اپنے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر کے چھلکتے ہوئے جام عطا فرما رہے ہوں گے، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں، پلاتے ہی ہیں۔ میزان حق ہے، ترازو جہاں اعمال تولے جائیں گے، یہ بھی درست ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اس پر لوگوں کے اعمال نیک و بد تولے جائیں گے، نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا، بدی کا پلہ نیچے ہو جائے گا۔ تو بھاری ہونے کے کیا معنی؟ بھاری ہونے کے یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے۔ بھاری ہونے کے معنی کیا ہے؟ اوپر اٹھے۔ دنیا کا سا معاملہ نہیں کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، جو بھاری ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ نیچے جھکتا ہے، اور اس میزان میں کیا ہوگا؟ جو بھاری ہوگا وہ اوپر اٹھ جائے۔ اگر نیکیوں والے اعمال زیادہ ہوئے تو وہ پلہ اوپر اٹھ جائے گا، گناہوں کا معاملہ ہوا تو وہ پلہ اوپر اٹھ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔